السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہم فقہنا فی القرآن، اے اللہ تو ہمیں قرآن میں سمجھ عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ کہہ دیجئے، من کانا جو ہے عدوً دشمن، لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ پس بے شک اس نے نازل کیا اس کو علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ ان کے آگے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ من کانا جو ہے عدوً دشمن، للہ اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ عدوٌ دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے، الیک طرف آپ کے، آیات نشانیاں، بینات واضح، وما یکفر اور نہیں کفر کیا، بہا اس کا، الا الفاسقین سوائے فاسقوں کے۔ اوکلما کیا جب کبھی، عہد کیا انہوں نے، عہدن کوئی وعدہ، نبذہ پھینک دیا اسے، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں سے، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ ولما جاءہم اور جب آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، نبذہ پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو، اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، وراء پیچھے، ظہورہم اپنے پشتوں کے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے، ما جو، تتلو تلاوت کرتے تھے، الشیاطین شیطان، علی ملک بادشاہت پر، سلیمان علیہ السلام کی، وما کفر اور نہیں کفر کیا، سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین اور لیکن شیاطین نے، کفروا کفر کیا انہوں نے، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، وما انزل اور نہیں نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، من احد کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک، یقولا وہ دونوں کہتے، انما بے شک، نحن ہم، فتنۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر پس نہ تو کفر کر، فیتعلمون پھر سیکھ لیتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون جو جدائی ڈالتے تھے، بہ ساتھ اس کے، بین المرء مرد، و زوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم بضارین اور نہیں وہ ضرر پہنچا سکتے، بہ ساتھ اس کے، من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ویتعلمون اور سیکھ لیتے تھے لوگ، ما جو، یضرہم نقصان دیتا انہیں، ولا ینفعہم اور نہیں نفع دیتا تھا ان کو، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق جان لیا انہوں نے، لمن اشتری جو خریدا انہوں نے، جو مالہ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا جان لیا انہوں نے، لمن اشتراہ جو انہوں نے بیچا نہیں ہے اس کے، جو انہوں نے خریدا نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور کتنا برا ہے، ما شروا جو انہوں نے لیا، بھی جو انہوں نے بیچا، بھی بدلے اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کانوا کاش ہوتے وہ، یعلمون جانتے،
ولو انہم اور اگر بے شک وہ آمنو ایمان لاتے واتقوا اور وہ تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ البتہ ثواب ہوتا من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر بہتر لو کانوا یعلمون کاش ہوتے وہ جانتے۔ اب ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودی جو ہے کیوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جبرائیل علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، یعنی کہ یہودی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں ہی کو برا نہ کہتے تھے، بلکہ خدا کے برگزیدہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ گالیاں تم اس لیے دیتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن لے کر آیا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ قرآن سراسر تورات کی تائید میں ہے، لہذا تمہاری گالیوں میں تورات بھی حصے دار ہوئی۔ آگے پھر ذکر آ جاتا ہے شیاطین سے مراد شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی جہاں مراد ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوئی ہوگی، اور دوسری طرف وہ اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو، مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات اور نقوش اور تعویذات پر ٹوٹے پڑتے تھے۔ تو فرشتوں کا انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہ ہو، وہ سلطنت الہی کے جو ہے فرما بردار ہیں۔ اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش میں کتنے فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا، یعنی کہ وہ کیا سکھاتے تھے؟ ازدواجی تعلق ختم کرنا۔ یہ ازدواجی تعلق جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، ازدواجی تعلق کو ختم کرنا۔ اب یہ ازدواجی تعلق در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی درستی پر پورے انسانی تمدن کی درستگی کا اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا مدار ہے۔ لہٰذا وہ شخص بدترین مفسد ہے جو اس درخت کی جڑ پر تیشہ چلاتا ہو جس کے قیام پر خود اس کا اور پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی کارروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کریں۔ دراصل یہی ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ناپا جا سکتا تھا۔ جادو ٹونا نہ بھی کرتے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات بھی ڈالتے تھے، اور یہ کام آج بھی جاری و ساری ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کو چھوڑ کر جو ہے سب لوگ جو ہے یقیناً اس پہ جو ہے بہت زیادہ یقین کرنے لگے ہیں، اس پر انحصار کرنے لگے ہیں، لیکن قرآن مجید اس سے روکتا ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔